قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، پروردگار اپنے کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، اور عزت اور ذلت کی یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ یدک الخیر سے ہوتی ہے، یہ ایک خیر والے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر شے پر طاقت، رضا، عزا سب کچھ رکھنے والا ہے، مرضی اسی کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کے جس کا نشان 27 ہے سورہ آل عمران، اس میں 4 چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ عزت کا ذکر کر رہا ہے، پھر اس کی جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے ذلت، اس کا ذکر آیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ تقسیم ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے، اس سورس کو پہچنوایا ہے کہ یہ یدک الخیر سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ یاد دہانی کرتا ہے اپنے بندے کے لیے کہ یاد رکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قدرت اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر چیز کی ایک ضد ہے نا؟ دن کی ضد رات ہے، روشنی کی ضد اندھیرا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پروردگار نے ہر ضد میں یہ مثبت اور منفی والا کانسیپٹ نہیں رکھا ہے، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو میں کانسیپٹ نہیں۔ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے دی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے دن اور رات، جو فائدے دن کے ہیں اتنے ہی فائدے رات کے۔ اللہ نے دن اگر مصروفیت کے لیے رکھا ہے تو رات کو آرام اور تسکین کے لیے رکھا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، وہیں جب روشنی اور اندھیرے کی بات آتی ہے تو روشنی ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم مثبت اور پازیٹیو جانتے ہیں، اور اندھیرا ایک ایسی چیز ہے، ظلمت ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم منفی یا نیگیٹو جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بس اس دوسری کیٹیگری میں یہ عزت اور ذلت کا معاملہ پڑتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ذلت اچھی چیز ہے، کوئی بھی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ میں راضی ہوں اس بات پہ کہ خدا نہ خواستہ مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، نہ صرف ہو بلکہ قائم رہے، نہ صرف یہ کہ قائم رہے بلکہ اس میں اضافہ ہو، اس میں اضافہ ہو۔ ہر کوئی اسی کوشش میں ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے عزتوں کو اپنے سے جوڑ دیا اور ذلتوں کو اپنے دشمنوں سے جوڑ دیا۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم شروع کرتے ہیں اس کے پہلے کہ ہم رب العالمین کو رحمان اور رحیم کہیں، ہم پہلے جو ذلیل اور رسوا ہے اس سے تبرہ کرتے ہیں، اس سے دوری کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم کس سے؟ وہ شیطان کہ جو رجیم ہے، کہ جو مردود ہے، کہ جو رسوا ہے، کہ جسے نکال دیا گیا جنت سے۔ عزیزان گرامی، بارہا یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے دہرایا ہوگا، لیکن اس وقت اتنا زیادہ پرفیکٹ ہے یہ کہ اگر میں یہ عرض کروں آپ کے سامنے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادتوں کے بنا پر اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہے، خلوص کی بنا پر عزت ہے۔ کتنی کثرت ہے
عبادت میں یہ نہیں دیکھا جاتا، کتنا خلوص ہے یہ دیکھا جائے گا، پیورٹی کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، کوالٹی کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی کتنی ہے یہ اللہ نہیں دیکھتا۔ تو عزیزان گرامی، وہ ابلیس کہ جس نے ہزاروں ہزار برس عبادتیں انجام دی، اسے اللہ نے ایک پل میں رجیم قرار دے کر بتا دیا کہ جو نور پنجتنی کے سامنے اپنے سر کو احترام میں نہ جھکائے، اس کے لیے نہ عزت ہے، نہ بخشش ہے، نہ جنت ہے۔ درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ دیکھیے، درود پڑھنے کی عزت ہر کسی کو حاصل نہیں ہے، اس سے بہتر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو کنیزان سیدہ، عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ اللہ کے نزدیک عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے۔ جسے اپنے پاس رکھا وہ اس کا محبوب کہلایا، جسے اپنے سے دور کر دیا وہ رجیم اور مردود، یعنی جسے رد کر دیا وہ the rejected one، وہ کہلایا۔ تو عزیزان گرامی، سمجھ میں آ گیا کہ عزتیں اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں، ذلتیں اپنے دشمنوں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہ تیسری بات پہ ہم آتے ہیں، بے ید کل خیر، ہاتھ کو جوڑ کر عرض کریں کہ پروردگار تو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھتا، تیرا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ید کل خیر کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ بے شک ساری خیر تیری طرف سے ہے، ہر وہ چیز جو نیک ہے تیری طرف سے ہے، ہر بھلائی تیری طرف سے ہے، ہر اچھائی تیری طرف سے ہے، لیکن یہ ید کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر ید کل خیر کو سمجھنا ہے تو بس دو چیزیں انسان ذہن میں رکھے کہ میرے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرجوں کے بارے میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علینا خیر البشر، تمام انسانوں کے لیے علی کیا ہے؟ خیر ہے، خیر ہے، بشریت کے لیے خیر ہے، انسانیت کے لیے خیر ہے، اس لیے کہ علی عدل سکھائے گا، علی سکھائے گا کہ عزت تقوی کی بنا پر ہوتا ہے، علی سکھائے گا کہ عزت اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ، کہ سوائے اس کے عزت حاصل کرنے کی اور کوئی گنجائش نہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہا؟ علینا خیر البشر، تو یہ بات طے ہو گئی کہ انسانیت کے لیے خیر علی کے در سے ملے گی، علی کے کردار کو دیکھ کے ملے گی، علی کی زندگی پر نظر ڈال کے ملے گی، علی کے فیصلوں کو سمجھ کر ملے گی۔ اور دوسری بات عزیزان گرامی کہ اور تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہ جس کے القاب میں ید اللہ شامل ہو، کہ جسے اللہ کا ہاتھ کہا جاتا ہو، جسے ید اللہ کہا جاتا ہو۔ بس سمجھ جائیے کہ ید کل خیر کون ہے؟ وہ عزت اور ذلت کی تقسیم کرنے والا وہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ تم جنت اور جہنم کی تقسیم کرو گے یا علی۔ عزیزان گرامی، اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزتیں حاصل ہو جائیں، اگر اسے عزتیں حاصل کرنا ہے تو علی کے در پر محبت لے کر آئے، اگر بغض لے کر آئے گا تو اس کی قسمت میں ذلت ہی ذلت ہے، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ ایک درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور عزت کا معیار پروردگار نے کیا بنایا؟ قربت۔ کس سے قربت؟ اللہ سے قربت۔ کیسی قربت؟ عشق والی قربت، اتنی زیادہ انٹیمیسی، اس قدر قربت کہ پھر بندہ خود کو یاد ہی نہ رکھے، بندہ خود کو یاد ہی نہ رکھے۔ عزیزان گرامی، مجھے انصاف سے بتائیں، مجھے انصاف سے بتائیں کہ حسین سے زیادہ مشہور کیا ہمارے رہنماؤں میں سے کوئی ہے؟ عزیزان گرامی، ہر کوئی اپنی مثال آپ ہے، لیکن جس قدر حسین کا نام دنیا جانتی ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ جو منفرد فضیلت حاصل ہے حسین کو، وہ کسی کو نہیں۔ اسی لیے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا ثار اللہ
کہ جس کے قتل کا انتقام واقعی ہے، جس کے باپ کے قتل کا انتقام واقعی ہے، اور وہ کہ جس کو اللہ نے وتر الموتور قرار دیا ہے۔ وتر کہتے ہی اسے ہے کہ جو تنہا ہو، جس کے جیسا دوسرا ہو نہیں، جس کا ثانی نہیں ہو، اسے وتر کہتے ہیں۔ تہجد میں ہم پڑھتے ہیں نا وتر کی ایک رکعت۔ کوئی اور نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ رکعت نہ ہو، منیمم 2 ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ وتر کی نماز ہے کہ جو تنہا ہے، بالکل الگ ہے، بالکل ایک ہے یا گانا ہے۔ تو عزیزان گرامی وتر اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے جدا ہو، جو سب سے سوا ہو، اور وتر الموتور، موتور اسے کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ نے وتر بنا کر رکھا ہو۔ تو عزیزان گرامی دونوں پہلو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ حسین کا کردار اپنے آپ میں وتر ہے، اپنے آپ میں یگانہ ہے، اور پھر اللہ نے اسے موتور بھی بنا کر رکھا ہے، یعنی اللہ نے جو عزت حسین کو بخشی ہے ویسی عزتیں اور کسی کو نہیں بخشی۔ ایک درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی ہم سے لوگ پوچھا کرتے ہیں، آج دیکھیے یہ 23 صفر کی تاریخ ہے نا، آج بھی زمانے میں غریب کے چہلوں کی مجالسیں عام ہیں، انعقاد ہوا ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے 40 کے کافی نہیں پڑتے، اتنی مجالس ماشاءاللہ۔ ہمارا دل نہیں بھرتا، الوداع ہم 20 دنوں تک کرتے رہتے ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کے غم منانے والوں پر ظلم ڈھائے گئے، لیکن تمام ظلم کو برداشت کرنے کے بعد جس نے ہار نہیں مانی، جس کے گھرانے نے ہار نہیں مانی، جس کی بہن نے اس مردود یزید لعنتی کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم وہ ید کل خیر ہیں کہ جس سے اللہ عزت اور ذلت بانٹتا ہے، تو ہمیں کیا رسوا کرے گا؟ یہ عزتیں ہم نے بانٹی ہے، اور یہ ذلت جو تیری قسمت میں آئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ تو نے حسین کا قتل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی لوگ اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ایک مرتبہ دل میں ایک سرور آتا ہے، اور ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ حسین کیا ہے، ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ حسین عشق ہے، حسین نماز عشق ہے، حسین عزائے عشق ہے، حسین سلیقہ عشق ہے، حسین قرینہ عشق ہے، حسین قرینہ قربانی ہے۔ عزیزان اکرامی ہم کیسے بتائیں کہ ہمارے لیے زندگی کا نام بھی حسین ہے، ہمارے لیے بقا کا نام بھی حسین ہے، ہمارے لیے نجات کا نام بھی حسین ہے۔ عزیزان اکرامی حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کو کوئی سمجھا نہیں پایا، بس مسرور ہو کر کہنے والوں نے کہا لا تسألنی الحسین، کہ ہم سے نہ پوچھو کہ حسین کیا ہے۔ عزیزان گرامی بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میں یہاں کرونولوجیکلی نہیں جانا چاہتی، میں یہاں تاریخ کے حساب سے نہیں جاؤں گی، میں یہاں بولنے والے کے مرتبے کے حساب سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی جو پہلی شخصیت جو میں آپ کے سامنے جس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ کون ہے؟ عزیزان گرامی وہ کون ہے؟ وہ جناب مسلم بن عقیل ہیں، سفیر حسین ہیں، کہ جو ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہیں۔ لعنتی ان سے کہتا ہے کہ کہو کہ یہ تمہارا امیر ہے، اسے سلام کرو۔ کیا کہا جناب مسلم بن عقیل نے؟ ما الامیر سوا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس حال میں ہو پھر بھی حسین کا نام لے رہے ہو، پھر بھی تعریف کر رہے ہو، کیا کہا انہوں نے کہ نہ پوچھو کہ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی دوسرا مقام کب آتا ہے کہ جب جناب جبرائیل اڑ کر آ رہے ہیں، 10,000 قبیلے ہیں، 10,000 فرشتوں کے قبیلے ہیں جو جبریل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کہیں کونے میں پڑا ہوا سزا کاٹتا ہوا فطرس جب دیکھتا ہے تو پکار کر پوچھتا ہے کہ اے وحی لے جانے والے، اے سید الملائکہ، یہ بتاؤ کہ کیا زمانے میں قیامت آ گئی؟ اتنے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کے یہاں
ان کے دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. کہا یہ اتنا انتظام کس بات کا. ایک مرتبہ جبریل نے کہا نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے. عزیزان گرامی, مسجد میں بیٹھے ہیں مولائے کائنات اور جناب سلمان فارسی دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف, علی کی نظریں حسین پر ٹکی ہیں, عین اللہ کی نظریں حسین پر ٹکی ہیں, وجہ حسین پر وجہ اللہ کی نظریں ٹکی ہیں. ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں مولا جسارت نہ ہو تو ایک بات پوچھوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی محبت آپ حسین سے کرتے ہیں آپ حسن سے ویسی محبت نہیں کرتے. ایک مرتبہ رو کر میرا مولا کہتا ہے نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے. کہتے ہیں سلمان جب قیامت کے دن 1000 صفیں لگی ہوں گی مومنین کی تو یہ میرا لال ہے کہ جو تنہا 999 صفوں کے مومنین کو بخشوائے گا, اور پھر جو ایک صف بچے گی نا کہ جس میں ہم تمام معصومین کا, تمام صالحین کا حق ہے, اس میں پھر حسین کا حق ہے. اے سلمان مجھ سے نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے. عزیزان گرامی, اور کب کہا کہ جب سرور کائنات سے ابو دردہ نام کے صحابی نے آ کے کہا کہ جب میں ہار جاتا ہوں کھیلتے ہوئے حسین سے تو بھی میں اسے کندھے پر اٹھاتا ہوں, جب حسین جیتتے ہیں تو بھی میں ہی اٹھاتا ہوں, جب میں جیتتا ہوں تو بھی میں ہی اٹھاتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ میں حسین کے قریب رہ سکوں, جتنا زیادہ میں انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا سکوں. کہتے ہیں یا سرور کائنات یہ کیا بات ہے, یہ کیا کشش ہے, یہ کیا محبت ہے کہ جو میرے دل میں بڑھتی ہی جاتی ہے. میں جتنی بار حسین سے ہارتا ہوں میں چاہتا ہوں انہیں اٹھاؤں, جتنی بار حسین مجھ سے کھیل میں ہار جاتے ہیں میں چاہتا ہوں میں انہیں اٹھاؤں. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے. یہ اللہ کا رسول ہے جو کہتا ہے کہ حسین کی محبت انسان کے دل میں, مومن کے قلب میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو بڑھتی ہی جاتی ہے, جو بڑھتی ہی جاتی ہے, جو کبھی گھٹتی نہیں ہے. عزیزان گرامی, اگر کل سے بہتر آپ اپنے کو آج پائیں تو شکر ادا کیجئے کہ معرفت کی منزل بڑھ گئی ہے. اور یہ جملہ تو صرف بندوں نے نہیں کہا, یہ جملہ تو خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب جبریل کو یہ حکم ہوا کہ جنت میں یہ اعلان کر دو کہ اس طرح سے آراستہ کرنا ہے, یہ آرائش ہونی چاہیے, یہ زیبائش ہونی چاہیے, اور اتنے 1000 فرشتوں کو لے جاؤ مبارکباد پیش کرنے کے لیے. ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا کہ یا اللہ پہلے بھی حسن اس زمانے میں آئے, پہلے بھی فاطمہ کی گود سرسبز ہوئی, لیکن یہ حکم نہ دیا گیا. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے. عزیزان گرامی, اور جب اللہ نے مبارکباد پیش کی نا تو اس کے ساتھ تعزیت بھی پیش کی کہ جب وہ محضر لے کر جناب جبریل اترے تو کیا کہا, ایک مرتبہ ولادت کی مبارکباد کے ساتھ شہادت کی بشارت بھی دی. تڑپ کر ایک ماں نے کہا تھا کہ بابا آخر میرے لال پر روئے گا کون, میرے لال پر روئے گا کون کہ جب آپ بھی نہ ہوں گے, جب علی بھی نہ ہوں گے, جب میں بھی نہ رہوں گی, جب حسن بھی موجود نہ ہوں گے, میرے لال کا ماتم کون کرے گا. عزیزان گرامی, جو ترجمہ ہم نے ہمیشہ سے سنا ہے اسے ذرا سا بدل کر صحیح کر کے یہی کہا جا سکتا ہے, اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں قوم کو پیدا کروں گا, اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم سے ایسے مؤمنین کو تیار کروں گا کہ جو تیرے لال کا ماتم کریں گے, جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے, جس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے, ارے جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پر روئیں گے. اے حسین, میں ایک قوم کو اپنے مؤمنین میں سے چن کر تیار کروں گا. عزیزان گرامی, کیا یہ فخر کی جا نہیں ہے, کیا یہ فخر کی جا نہیں ہے کہ آپ بھی اس انتخاب میں شامل ہیں. اللہ نے آپ کو چنا ہے رونے کے لیے, آپ اس کو روتی ہیں کہ جس کو رونے پر ہر ایک ننھی سی بیٹی نے تماچے کھائے ہیں, آپ اس کو روتی ہیں کہ جس کی بہنوں کے چہروں پر نیزوں سے وار کیے جاتے تھے, ارے لوہا پیشانی پر مارا جاتا تھا کہ جب بیویوں کی نظریں پڑ جاتی تھی بھائیوں کے سروں پر. ماشاءاللہ بہنوں کا مجمع ہے میرے سامنے, اللہ آپ کے بھائیوں کا سایہ و سہارا آپ کے پاس, آپ کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے. عزیزان گرامی, ذرا تصور کریں کٹے ہوئے سر بھائیوں کی نظر کے سامنے ہیں اور اس پر یہ ظلم ہے کہ رونے کی
इजाज़त नहीं है। अज़ीज़ान ग्रामी, ये है जुल्म, आप उसको रोने आई हैं कि जिसके सीने पर से एक वक्त अरे पामाली के लिए जब घोड़ों को बुलाया गया, वो जोर जो सीने पर पड़ा, जिस सीने के बोझ से रसूल अल्लाह लिया करते थे, अज़ीज़ान ग्रामी 2600 किलो का वज़न है जो एक बार टाप में पड़ता है और पड़ता ही जाता है, इसलिए कि पामाली एक बार तो नहीं की गई। अरे घोड़ों के सुमों से हड्डियां चिटकती जाती हैं प्यासे हुसैन के जिस्म के। अज़ीज़ान ग्रामी, एक माँ है जो बैन करती है। आज आप यहाँ मौजूद हैं ना, आज भी वो माँ यहाँ आई, आज भी वो माँ यहाँ आई है, देखने आई है कि मेरे लाल को कौन रो रहा है, दुआएं देकर जाएगी आपको अगर आप वैसे गिरिया करेंगे कि जैसा वो चाहती है। कहती है मेरे लाल को जब रो बुलंद आवाज से रोया करो। अज़ीज़ान ग्रामी, ये सुन्नत ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा है कि इंसान जब गिरिया करे तो बुलंद आवाज से करे। अज़ीज़ान ग्रामी, गरीब का चेलुम भी ख़त्म हो गया। अब ये अय्याम है कि जब रबाब ने अपनी एक नन्ही सी बेटी जिंदान में छोड़ दी है, इसलिए कि बीबी वहाँ रुक नहीं सकती है। इमाम का हुक्म है ना, मदीने वापस जाना होगा। अल्लाह रे हुसैन की बेटियों की किस्मत, अल्लाह किस्मत सकीना कि जिसे वतन जाने की तमन्ना थी वो कैद खाने में रह गई, और जो वतन में इंतजार करती रही, हाय किसी को ना देख सकी। अज़ीज़ान ग्रामी, ये सोरा है कि जो मुंतज़िर है, कितनी मोहब्बत है हुसैन को इस बच्ची से, कितनी मोहब्बत है। कोई ज़रा सोचे कि जब बहन कब्र के बोझे ले लेकर कहती थी कि भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ए भैया मैं मरते दम तक तुम्हारे इस मरकत की मुजावरी करूंगी। एक मर्तबा कब्र हुसैन से आवाज़ आई थी, ज़ैनब अपने मकाम से खड़ी हो जाओ मेरी बहन, मदीने को जाओ। ए ज़ैनब, क्या तुम्हें याद नहीं, सकीना तुम्हारी मुंतज़िर है। ए ज़ैनब, सुगरा तुम्हारी मुंतज़िर है। अरे जब मदीने को जाना मेरी बच्ची को मेरा प्यार देना, कहना बाबा ने तुझे बहुत याद किया। अज़ीज़ान ग्रामी, ज़रा तसव्वुर करें, मेरे सामने माशाअल्लाह माओं का मजमा है ना, कोई मुझे बस इतना बताए कि 8 बरस का सिन क्या सिन होता है? 8 बरस का सिन कोई बड़ा बच्चा नहीं होता है 8 बरस का। अरे अजीब उम्र है कि जब वो हद से सिवा हसास होता है। और फिर ये ख़ानदान बनी हाशिम की बेटियां, क्या कहना इनकी अज़मत का। अज़ीज़ान ग्रामी, ये गरीब सुगरा है कि जो रोज़ाना अपने घर के पास अरे उस मकाम पर बैठी रहती है कि जहाँ से उसका भाई अली अकबर रुखसत करके गया था। एक भाई के कदम का निशान है कि जिसे बारहा देखा करती है। मैं नहीं समझ सकती कि उस बच्ची के जहन में क्या ख्यालात आते होंगे, लेकिन अक्सर भाई का नाम रेत पर लिखती थी फिर मिटाती थी। बस एक ही उम्मीद थी, हर सुबह और हर शाम बस एक उम्मीद थी कि बस अब अली अकबर मुझे लेने आ जाएंगे। अज़ीज़ान ग्रामी, ऐसे में जब कासिद ने एक मरतबा सदा बुलंद की ना मदीने में कि मैं ख़त लेकर इराक़ की तरफ जा रहा हूँ, कोई है जो कोई पैगाम भेजना चाहता है। एक मरतबा वो ख़त बीबी सुगरा ने निकाला कि जो तैयार रखा हुआ था। एक मरतबा फजल को पुकार कर कहती हैं कि जो मौला अब्बास के बेटे हैं, पुकार कर कहती मेरे भाई जाकर कासिद को रोको, कहो कि हुसैन की बेटी कोई पैगाम देना चाहती है। अरे ये करबला तो नहीं है, ये शाम तो नहीं है, चाहने वाला है मौला का रुक गया। एहतराम से उस खत को लिया, बच्ची से वादा किया, कहा बीबी मैं अपनी ज़बान देता हूँ, जहाँ भी मुझे हुसैन मिलेंगे मैं ये ख़त ज़रूर उन तक पहुँचा दूँगा। अरे पूछते पूछते कासिद जब पहुँचा तो उस दिन दश्ते नैनवा में कि जो दिन क़यामत का दिन था, पहुँचा तो उस वक्त कि जो वक्त क़यामत की असर थी। अज़ीज़ान ग्रामी, वो कासिद एक मरतबा बुलंदी पर अपने घोड़े से देखता है कि एक बूढ़ा है जो एक जवान के
کے لاشے پر گریا کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے وہاں سے، پھر فرات کی طرف دیکھ کر کچھ کہتا ہے اور روتا ہے، پھر جا کر ایک ننھی سی لہر پر بیٹھتا ہے، بہت گریا کرتا ہے۔ قاصد نے کچھ دیر رک کر جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پکار کر کہا کہ سلام ہو میرا آپ پر، یہ بتائیں کہ مجھے یہاں حسین ابن علی کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ اور ایک مرتبہ اس ضعیف نے کہا کہ تم حسین کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہا میں خط لایا ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، حسین کی بیٹی نے حسین کے لیے ایک خط بھیجا ہے۔ اور ایک مرتبہ قاصد سے اس ضعیف نے کہا میں ہی حسین ابن علی ہوں۔ ارے قاصد اترتا ہے گھوڑے سے، کہتا ہے مولا میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ قاصد نے کیا کیا دیکھا ہوگا ذرا اپنی نظروں سے دیکھیے نا۔ ایک مرتبہ دیکھا ہوگا کہ زخمی چہرہ ہے، دیکھا ہوگا جسم پر جگہ جگہ تیر لگے ہیں، دیکھا ہوگا کہ چہرے پر خون ملا ہوا ہے، عزیزان گرامی دیکھا ہوگا ہاتھوں میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ قاصد کہتا ہے کہ یہ خط ہے کہ جو آپ کے لیے آپ کی بیٹی نے بھیجا ہے۔ سنیں گے حسین نے خط کو کھولنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے لگایا، ایک مرتبہ بوسہ دیا۔ ارے یہ باپ کا دل ہے، بیٹی سے انسی دوسرے قسم کا ہے، کیا کچھ نہ یاد آیا ہوگا؟ ارے سغرا کا چہرہ بارہا نظر میں پھرا ہوگا۔ ایک مرتبہ خط جو کھولا، بس اختصار سے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ خط جو کھولا میرے مولا نے، میری بیوی نے لکھا تھا۔ اب ذرا اسے تصور کر کے سنیے کہ ایک 8 برس کی بچی کہ جس کے مرنے کا انتظام یوں بھی ہو گیا ہے کہ بھرا گھر چلا جائے اور وہ تنہا رہ جائے، نہ ماں ہو ساتھ، نہ بھائی، نہ باپ، ارے نہ بہنیں ہو۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ حسین خط کو پڑھتے ہیں، لکھتی ہے پیارے بابا بیمار بیٹی کا سلام ہو آپ پر۔ اے بابا جب سے آپ گئے ہیں نا چاروں طرف اداسی ہے، یہ گھروں میں تالے لگے ہیں، اے بابا مدینہ اجڑا نظر آتا ہے، اے بابا مدینہ اجڑا نظر آتا ہے۔ پھر سغرا شکایت کرتی ہے کہ جو ایک بیٹی ہی باپ سے کر سکتی ہے، کہتی ہے بابا سب مجھ سے کہتے تھے سغرا بیمار ہے، لیکن مجھے اپنی بیماری کا کوئی علم نہ تھا۔ بابا میں نے بارہا کہا تھا مجھے ساتھ لے چلو، بابا مجھ سے سب کہتے تھے سغرا بیمار ہے، میں بارہا ضد کرتی رہی مجھے ساتھ لے چلو، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی۔ بابا میں نے تو یہ تک کہا تھا کہ جس مقام پر میری طبیعت زیادہ بگڑ جائے مجھے وہیں چھوڑ کر قافلہ آگے بڑھ جائے۔ بے شک عزیزان گرامی مظلومیت دیکھیے اس بچی کی کہ جو خط میں یہ سب کچھ اپنے بابا کو لکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ بابا آپ کی یہ بیمار بیٹی روزانہ اس امید میں صبح اٹھتی ہے کہ آج بھیا علی اکبر اسے لینے آ جائیں گے۔ اے بابا میں جب بھی روزہ رسول پر چراغ جلانے جاتی ہوں میں یہی دعا کرتی ہوں کہ آج مجھے شبیہ رسول لینے آ جائے۔ اے بابا کیا میرے بھائی کا بیاہ پکا کر لیا؟ اے بابا کیا میرے بھائی کے عقد کی تیاریاں ہو گئی؟ پھر سغرا کا جملہ سننا بھی ہو۔ سغرا لکھتی ہے ہائے جب میرا بھیا صحرا باندھے گا کس قدر پیارا لگے گا، ارے میں اپنے بھائی کی بلائیں لوں گی، میں اپنے بھائی کا صدقہ اتاروں گی، میں علی اکبر کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا۔ اے بابا علی اکبر کو دیکھے گی سغرا تو بیماری جاتی رہے گی۔ عزیزان گرامی پھر بی بی لکھتی ہے کہ بابا میں جب مدینے کی گلیوں میں کبھی دیکھتی ہوں نا کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں گودی میں اپنے بھائیوں کو لے کر ارے کبھی پیار کرتی ہیں کبھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی ہیں، اے بابا مجھے میرا بھیا علی اصغر بہت یاد آتا ہے۔ میں سوچا کرتی ہوں کہ اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلتے ہوں گے، ارے سکینہ کے ساتھ کھیلتے ہوں گے۔ اے بابا بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام، میں نے اسباب رحمت کو سمیٹا۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، آپ کی آوازوں پر ارے رحمت نازل کرے۔
عزیزان گرامی یہ انتظار کی سزا بڑی سزا ہے، بڑی سزا ہے کہ جو سورا نے کاٹی ہے۔ عزیزان گرامی بی بی لکھتی ہیں کہ اے بابا جب سے آپ سفر پر نکلے ہیں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی بابا، میں اکثر بہت ڈراؤنے خواب دیکھا کرتی ہوں، کبھی دیکھتی ہوں کہ ایک دشت ہے کہ جو خون ابلتا ہے، اے بابا میرا جی بہت گھبراتا ہے، اے بابا مجھے اپنے پاس بلوا لو۔ بس یہ ایک جملہ جو اس پوری محنت کا نچوڑ ہے کہ انشاءاللہ آپ گریہ کریں گے۔ بی بی کے الفاظ ہے، بی بی لکھتی ہے کہ اے بابا میرا جی چاہتا ہے میں اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، میں اڑ کر تم تک پہنچ جاؤں بابا۔ سغرا کا دل بہت گھبراتا ہے جب سے یہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اے بابا میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، نانی بہت کوشش کرتی ہے لیکن مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اے بابا میرا کہیں دل نہیں لگتا، اے بابا دادی ام البنین نے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے بھیجے ہیں میرے بھیا علی اصغر کے لیے، اور ہے بابا یہ غریب کچھ تو نہ کر سکی لیکن خشک پھولوں کا ایک گلدستہ ہے جو میرے بھیا علی اکبر کے لیے ہے۔ اے بابا بیٹی منتظر ہے، بیٹی منتظر ہے آپ کی۔ ہر ایک مرتبہ میرے مولا نے رو کر قاصد سے کہا قاصد اس احاطے سے باہر چلا جا۔ قاصد نے کہا مولا جواب تو دے دے خط کا، میں بی بی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ قاصد کا ہاتھ تھاما، ارے 2 ننھے کرتے ایک ننھی سی لہر پر حسین نے سجائے، ایک مرتبہ گلدستہ جا کر ایک جوان کے چاک جگر پر رکھا، خط میں علی اکبر کے جگر کا خون لگا، ارے کہا قاصد یہی میرا جواب ہے، تو یہاں سے چلا جا، اس لیے کہ اب یہ قیامت برپا ہونے کو ہے، میں ہر دن کی صدا بلند کروں گا، میرا سر سجدہ خالق میں ہوگا، ظالم کا خنجر ہوگا، بس ایک ماں بہن کرے گی، ارے نہ مارو میرے لال کو، میں نے اسے چکیاں پیس کر پالا ہے، میں نے حسین کو نازوں سے پالا ہے۔ ہماری اس مختصر سی مجلس سے ازاں کو اپنی بارگاہ میں شکر کی دے دینا کرتا ہوں۔ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیر اور صغیر ہم سب کو حج زیارت کی سعادت سے فیضیاب فرمائے، امام زمانہ کی ہم کو تاجیل فرمائے، ان کے رسال و شمال ربنا